تو یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو کفار کے بیچ میں ہیں، جو مشرکین کے بیچ میں ہیں، جو کالے جادو کرنے والوں کے بیچ میں ہیں، کہ جو متاثر بلا وجہ ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کا کوئی جاننے والا، اس نے آپ پہ بندش لگا دی، سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کا جاننے والا آپ پہ جادو کر دیا، سمجھ آتا ہے۔ لیکن ایک کہ جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن وہ اس نگری میں رہتا ہے، اس جگہ رہتا ہے، اس گاؤں رہتا ہے، اس شہر رہتا ہے، نہ جس کا لینا نہ دینا، وہ پھر بھی متاثر ہو جاتا ہے اس کے زیر اثر، جو وہ اس کی دنیا ارد گرد کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے۔ جس طریقے سے آسمان پہ بارش برستی ہے، جب پانی برستا ہے تو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اس جگہ پہ موجود سارے گیلے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس جگہ پہ کوئی جادوگر رہتے ہیں، کوئی کام کرنے والے کاریگر رہتے ہیں، جہاں پہ بہت زیادہ بت پرستی ہوتی ہے، جہاں پہ بہت زیادہ یہ معاملات ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ اس کے ارد گرد میلوں تک جتنے بھی گاؤں آتے ہیں، جتنے بھی شہر آتے ہیں، جتنے بھی لوگ آتے ہیں، وہ اس سے متاثر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج کا جو عمل ہے یہ اس کو توڑنے کے لیے ہے، اس کفر کے زور کو توڑنے کے لیے ہے، اس گڑھ کو جو شیطانوں کا گڑھ بنا ہوا ہے، جو جادوؤں کا گڑھ بنا ہوا ہے، اس کو توڑنے کے لیے چوکی ملائکہ مقربین کی ہے، یعنی کہ 4 بڑے فرشتوں کی چوکی ہے۔ اگر پورے کائنات کے اندر تمام مخلوقات کو لیں اور انسان کے بعد جو فرشتے ہیں ان میں وہ 4 ملائکہ جو مقربین میں سے ہیں، کہ 4 بڑے فرشتے کہ جن کے نام کی چوکی اگر لگا دی جائے، جس جگہ ہو اور جس جگہ ایک چوکی لگائی دی جائے اور ایک چوکی پڑھی جائے، تو ان 4 کی برکتوں سے، ان 4 فرشتوں کی برکتوں سے، ان 4 فرشتوں کے وسیلے سے وہ ساری اندھیری نگری روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ایسا کہ ہر قسم کی بندش کو توڑنے کی پوری قوت موجود ہے۔ ہر قسم کے جادوگروں کے اعمال کی، چاہے وہ کسی بھی دیوی کے عامل ہوں، چاہے وہ کسی بھی شیاطینی حمزات کے عامل ہوں، چاہے وہ کسی بھی شیاطین جنات کے عامل ہوں، چاہے وہ سفلی کے عامل ہوں، مسان کے عامل ہوں، مطلب اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے توڑ کر یہ چوکی، جس کو چوکی ملائکہ مقربین کہا جاتا ہے، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام۔ عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں آپ کا ایک بڑا مقام اور آپ کے نام کی ایک بڑی تاثیر اور ایک بڑی کیفیت ہے، بڑی قوت کے مالک ہیں یہ 4 فرشتے۔ اکثر بزرگان دین، اکثر عاملین حضرات ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے کام کرتے ہیں، ان کے نام کی چوکی پڑھتے ہیں، کہ جب انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا تو اس کو آن دا اسپاٹ وہ چیز مل جاتی ہے۔ بندش توڑنے میں، کسی جادوگر کا عمل توڑنے میں آپ کو پتہ ہے اس چوکی کے ذریعے کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ حیرت کرو گے کہ جتنی دیر میں انسان اپنی پلک چھپکتا ہے نا اتنی دیر میں اس جادوگر کا عمل کو توڑ دیتا ہے یہ چوکی۔ جتنی دیر میں آپ پلک چھپکاتے ہو اتنی دیر میں بندش ٹوٹ چکی ہوتی ہے، اتنی دیر میں اس جادوگر کا عمل ٹوٹ چکا ہوتا ہے، چاہے وہ مسان کا جادو ہو، چاہے وہ کالا جادو ہو، چاہے وہ اگور کا جادو ہو، چاہے وہ افریقہ کا جادو ہو، تنتر منتر جنتر جو کچھ بھی ہو، سب کو توڑ دیتا ہے یہ۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عملیات کی دنیا میں، علوی عمل کی دنیا کے اندر، سفلی کالی دنیا کے اندر شیاطین
اور اس کے ماتے جو حمزات ہیں، جتنی بدروحیں ہیں، جتنی کالی دنیا کا اندھیرا ہے، سب کے سب چوکی ملائکہ مقربین سے ڈرتے ہیں، اور یہ بزرگوں نے بڑا پوشیدہ رکھا ہے اس عمل کو۔ اگر کوئی عام شخص ہو اور وہ شخص پوری طریقے سے گھرا ہوا ہو، اس پورے گاؤں میں وہ رہتا ہو، اور جو پوری چاروں طرف سے بند ہو، کہیں دروازہ نہ ہو، کہیں کھڑکی نہ ہو، کہیں کچھ نہ ہو، وہ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف دیکھ کے ذرا پڑھے، دیکھے کیسے کیسے دھماکوں کی آوازیں سنے گا وہ۔ یہ عمل اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں بتایا، میں نے کبھی اس عمل کا ذکر نہیں کیا کسی سے، لیکن یہ وہ عمل ہے جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچا، ہم تک خود میں حضور سے پہنچا، ہمیں خود اس عمل کے پورے ترتیب و طریقہ کار تعلیم کیے گئے، ہم سے خود یہ عمل کروایا گیا۔ میں نے اپنی پوری بیاض لا کے اپنے آفس میں رکھی ہوئی ہے، مجھے تو ہر عمل ہی نایاب لگتا ہے، لیکن ہر عمل کی مثال اپنی مثال آپ ہے۔ یعنی کہ جتنی بھی مخلوقات کے اندر اگر شر دیکھا جائے، جتنی بھی مخلوقات کے اندر اگر شر دیکھا جائے تو اس کا خاتمہ اس عمل سے، جسے چوکی ملائکہ مقربین کہا جاتا ہے، خاتمہ یقینی ہے اس کا۔ آپ چوکی تو دیکھو، چوکی کس کی ہے؟ چوکی ملائکہ مقربین کی چوکی ہے، کہ ایسی چوکی جو پڑھنے والا اس کو پڑھ لے خالی تو اس کے کام بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس عمل کے لیے اجازت کا ہونا ضروری ہے، اجازت کا لینا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ اجازت ہے، اجازت ہے، اجازت دے دو، اجازت دے دو، اجازت دے دو، چاہے وہ پڑھے نہ۔ جو پڑھے گا وہی اس کی اجازت لے گا اور میرے زیر نگرانی کرے گا۔ اور خاص کر ان لوگوں کے لیے ہیں جو مسلمان اس وقت جن جن جگہوں پہ مظلوم ہوئے ہیں، کہ جن پر ظلم کرتے ہیں کافر، کہ جن پہ ظلم کرتے ہیں جادوگر، پنڈت، ہر قسم کے مختلف دیوی دیوتاؤں کے ماننے والے اپنے ذاتی مفاد کے لیے مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے ہی بھائیوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے مسلمان کو تکلیف دینا، اور ایک ہوتا ہے اپنی ہی ذات، اپنی ہی پات، اپنے ہی لوگوں کو تکلیف دینا۔ اور وہ عمل کہ جو عمل مثان کا 1 صدی پرانا ہو، یعنی کہ 100 سال پرانا ہو، اور وہ آپ میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہو، اس کو بھی 4 حصوں میں توڑ کے تقسیم کر دیتا ہے یہ عمل۔ اور یہ عمل کافی پرانا ہے۔ عمل کیا ہے دیکھیں، آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ عمل چوکی ملائکہ مقربین کی: جبرائیل تان مار، اسرافیل بان مار، میکائیل میدان مار، اسرائیل مسان مار، دہائی ہے یا بدوح کی۔ اب یہ اس کی پوری ایک ترتیب ہے۔ اب دیکھیں، جبرائیل تان مار، تان کہتے ہیں طاقت کو، کہ جبرائیل تان مار، اسرافیل بان مار، بان کہتے ہیں نیزے کو، جو تیر ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں،
کہ اسرافیل تان مار، میکائیل میدان مار، اسرائیل مسان مار، مسان ہوتا ہے نا، مسان مار، دہائی ہے یا بدوہ کی۔ یہ چوکی ملائکہ مقربین ہے، اور اس چوکی کو 1.25 لاکھ کیا جاتا ہے 40 روز میں، تو بندہ اس کا عامل ہو جاتا ہے، پھر اس کو دوسری کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بیاض شاذلیہ میں اس کی ترتیب و طریقہ اسی ترتیب سے لکھنا کہ 40 دن میں 1.25 لاکھ مکمل کر لینا۔ اور جو وہ لوگ کہ جو اتنا نہیں کر سکتے، وہ 392 پڑھیں گے اس کو، 392 مرتبہ، یہ اس کے اعداد نکلیں گے۔ 392 اس کو پڑھیں گے اور 40 دن میں مکمل کر لیں گے۔ جس جگہ سے وہ گزرے گا، مجال ہے کوئی شیطان کو رک جائے۔ اب جب یہ عمل کر لے گا تو اس کے بندش تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کے آگے رک جائے۔ ہر چیز کو توڑنے کے لیے نا بہترین ہے۔ بزرگان نے فرماتے ہیں کہ کفر کی زنجیر ہو، جادو کی زنجیر ہو، مسان کے جادو کی لڑی کی زنجیر ہو، اگور کی کڑی ہو، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، 2 حصوں میں نہیں۔ 2 حصوں میں تقسیم کرنے سے گنجائش، لیکن اس عمل سے کوئی گنجائش نہیں۔ مقصد یہ کہ بالکل یہ ریموو کر دیتا ہے، پورے وجود کو خالی کر دیتا ہے ہر قسم کے شر سے۔ یہ عمل نظر بد اتارنے کے لیے نہیں ہے، یہ اصل ہے توڑنے کے لیے، چاہے وہ بندش ہو، جادو ہو، مسان ہو، یا پھر کوئی میدان ہو۔ اور یہ عمل ان لوگوں کے لیے بھی سب سے بہترین عمل ہے کہ جن کا تعلق دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو اور ان کا تعلق سیاست سے ہو۔ ضروری نہیں کہ یہ دوسرے روحانیت کی دنیا کے لیے، یہ اس دنیا کے اعمال میں بھی بہترین اس کا زور ہے، جن کا تعلق سیاست سے ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیاست کے جو داؤ پیش ہیں ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ جو لوگوں کی سازشیں ہیں نا، ان سازشوں کو توڑنے کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ آپ چاہو کہ حکومت میں آؤ اور حکومت کرو تو یہ عمل نایاب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کا تعلق سیاست سے ہے۔ مخالفین کے جو حلقے ہوتے ہیں ان کو توڑنے کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے نا کہ بھائی میں اس پوسٹ پر آ جاؤں، میں اس عہدے پر آ جاؤں، لیکن وہ پوسٹ، وہ عہدہ کچھ شرپسند لوگوں کی وجہ سے یا شرپسند جادوگروں کی وجہ سے وہ بلاک ہو رستہ۔ جو رستہ بلاک ہوگا یہ عمل اس رستے کو توڑ کے 4 حصوں میں تقسیم کر دے گا اور تمہارے لیے رستہ بالکل صاف ستھرا کر دے گا۔ اکثریت میں یہ بات جانتا ہوں، بلکہ کئی کانٹیکٹس، کئی کالز میرے پاس بھی آئیں کہ اکثریت میں جو لوگ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی بڑی پوسٹوں پہ تعلق رکھتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں دعا کے لیے۔ تو اس عمل کی جو لوگ یہ عمل کرنا چاہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جب اس کو لے کے چلیں گے تو اس کو مکمل کرنا پڑے گا، ادھورے میں نہیں چھوڑ سکتے اس کو عمل کو، ٹھیک ہے؟ میری طرف سے عمل کی اجازت ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں، جو میرے ساتھ سیکھ رہے ہیں، جو میرے شاگرد ہیں، جو میرے مرید ہیں، صرف ان کو ہے۔ جو عام لوگ ہیں، جو شاگرد نہیں ہیں، مرید نہیں ہے، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے مجھ سے اجازت لیں، طریقہ کار سمجھیں، شاگردی اختیار کریں، پھر شروع کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت
خیال رکھیں گے.